بعض اوقات ہماری چھوٹی سی غلطی کسی کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ فرید ٹیکسی میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، ٹیکسی میں ایک پردیسی جو سعودی عرب سے آتا ہے جن کا نام خلیل صاحب ہے، اپنی ٹیکسی میں بٹھاتا ہے، ان سے ایڈریس پوچھتا ہے، ان کے گاؤں چھوڑ کے آتا ہے۔ ان کے گاؤں جب چھوڑ کے آتا ہے واپسی پہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹیکسی میں پیچھے ایک بیگ پڑا ہے۔ فرید جب بیگ کھولتا ہے تو اس میں ڈھیر سارے ریال تھے۔ فرید کا دل میں لالچ آ گیا، پیسے سارے دبا گیا۔ اس نے نئی ٹیکسی خرید لی۔ جب نئی ٹیکسی خریدنے کے بعد اچھی سواریاں، مہنگی سواریاں بیٹھتی ہیں اس میں، شہری سواریاں، ماڈرن سواریاں، ان کو لے کے جاتا ہے میرج ہال میں۔ جس میرج ہال میں لے کے جاتا ہے وہیں پہ وہ بندہ خلیل صاحب تھا اور انہی کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا تھا اور سب لوگ اس پہ ہنس رہے تھے۔ اتنے میں خلیل صاحب جو تھے، جو سعودی عرب سے آئے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، وہ زمین پہ گرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو فرید ہے اس کا باپ بہن بھائیوں کو لے کے چلنے والا انسان تھا۔ بہن بھائیوں نے دھوکہ دیا، زمین جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور فرید کے باپ کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ فرید کا باپ کرائے کے مکان پہ آ گیا، جو دکان تھی اس پہ بھی بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ فرید کے باپ یہ صدمہ نہ برداشت کر سکا اور ہارٹ اٹیک آیا۔ آخر 6-8 ماہ بستر پہ لگنے کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب ساری ذمہ داری فرید پہ آ گئی۔ فرید کی 2 بڑی بہنیں بھی ہیں۔ فرید کے باپ نے کچھ 2 پلاٹ خرید رکھے تھے۔ فرید کا ماموں کہتا ہے دیکھو بیٹا، حالات گھر کے خراب ہو رہے ہیں، بہنیں جوان ہیں، کل کو مسئلہ نہ بن جائے، وہ پلاٹ بیچ کے بہنوں کی شادی تو کرنا۔ فرید نے ماموں کی بات مانی، رشتے ڈھونڈے اور رشتے اچھے مل گئے۔ فرید شکر ادا کرتا اللہ کا کہ اس کے جو بہنوئی تھے لالچی نہیں تھے، دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ اب وہ گھر کے حالات بگڑتے رہے، گھر چلانے کے لیے کوئی کام تو کرنا تھا۔ فرید نے ٹیکسی، کسی کی ٹیکسی تھی وہ چلاتا تھا رینٹ پہ، کرائے پہ۔ سارا دن کو ٹیکسی تو پرانی سی گندی سی، سواری بیٹھنے میں نا وہاں پہ نا خوش نہیں ہوتی اس سواری میں بیٹھنے میں، ٹیکسی میں۔ وہ کبھی ریلوے اسٹیشن، کبھی بس اسٹیشن اور کبھی ایئرپورٹ۔ اس دن کوئی سواری نہ ملی فرید کو، اور فرید نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، راشن کے پیسے دینے ہیں، بجلی کا بل دینا جمع کرانا ورنہ بجلی کٹ جائے گی۔ گھر میں فاقوں کی حالت ہو رہی تھی۔ تو ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ سب لوگ اچھی اچھی ٹیکسی میں بیٹھ چلے جاتے ہیں۔ اب فرید دیکھتا ہے سواری بھی کوئی نہیں بچی، کروں تو کروں کیا۔ جب وہاں سے جانے لگا نا، پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی اور ٹیکسی والے بھیا رکنا۔ فرید بڑا خوش ہوا، شکر ہے کچھ گاہک مل گیا۔ گاڑی روکی ہے، وہ 45-50 سال کے بزرگ تھے، ان کو بٹھایا گاڑی میں۔ بڑے رحم دل انسان تھے، اچھے انسان تھے، آگے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرید سے گپ شپ شروع ہو گئی۔ فرید کہتا ہے آپ کو لینے کوئی نہیں آیا ایئرپورٹ پہ آیا؟ وہ کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے اور سب لوگ کہہ رہے تھے آپ مت آؤ، آپ آؤ تو خرچہ بہت ہوگا، آپ بس پیسے بھیج دو۔ اب میں نے کہا میں آؤں گا، اس لیے وہ ناراض تھے، ایئرپورٹ پہ لینے آیا بھی کوئی نہیں اور میں نے ڈیٹ بتائی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں ہے۔ اب جو خلیل صاحب تھے جو سعودی عرب سے آئے تھے، وہ فرید سے کہتے ہیں تم لڑکے پڑھے لکھے لگتے ہو، سلجھے گھر کے لگتے ہو، بات سے معلوم پڑتا ہے تم یہ ٹیکسی کے کام میں کیسے آگے؟ وہ بتاتا ہے ہمارے چاچا تایوں نے ہمارے پہ ایسے قبضہ کر لیا زمین جائیداد پہ، میرا باپ فوت ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یا بیٹا دکھی مت ہو، یہ میرا موبائل نمبر میرے پاس رکھو، تم کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو مجھ کو بتانا، اور جو سا نا تم کو سعودی عرب آنا ہے تو مجھے بتانا، میں ویزے کا بندوبست کر دوں گا۔ فرید بڑا خوش ہوتا ہے، کتنا رحم دل انسان ملا ہے۔ گپ شپ کرتے کرتے فرید وہ ان کے گاؤں جاتا ہے، چھوڑ آتا ہے ان کو۔ تو چھوڑ کے وہاں سے نکلتا ہے، تھوڑی آگے جاتا ہے، فرید کا دھیان پڑتا ہے پیچھے والی سیٹ پہ۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بیگ پڑا ہے۔ فرید گاڑی سائڈ پہ لگاتا ہے، بیگ کھولتا ہے، ڈھیروں ریال سونے کا سیٹ، بڑا خوش، وارے نیارے آگے۔ فرید کے دل میں لالچ آ گیا، فرید وہ بیگ رکھ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے وہ مجھے کال کر دیں گے، ان کے پاس میرا نمبر بھی ہے، اپنا فون بند کر دیتا ہے۔ پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری تربیت ایسی تو نہیں کی، میں کسی کے حق پہ کیوں ڈاکہ ماروں۔ وہ پھر سوچتا ہے وہ تو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، بہت پیسے کماتے ہیں، ریالوں میں کھیلتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی، بہت پیسے ہوں گے، رہنے دیتا ہوں۔ فون بند کر کے گھر آ جاتا ہے۔ جب گھر آتا ہے راشن پانی لے کے آیا ہوتا سارا سامان، ماں اس کو دیکھتی ہے۔ اس دن فرید پہلے دن ماں کی نظروں میں نظر ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ ماں کو شک ہوتا ہے بیٹا کیا بات ہے، کچھ چھپا رہے ہو؟ کہتے نہیں ماں، بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنا دو۔ راشن پانی رکھتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور نا رات کو سو جاتا ہے فون بند کر کے۔ جب صبح ہوتی ہے پھر فون آن کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ
ان نون نمبر سے کئی کالیں آئی ہوئی ہیں۔ فرید دوبارہ فون بند کر دیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ جو خلیل صاحب سعودی عرب سے آئے تھے ان کو معلوم پڑ گیا کہ بیگ میری گاڑی میں رہ گیا، میں فون ہی بند کر دیتا ہوں، میں نمبر ہی چینج کر لوں گا۔ اب یہ نا کہتا ہے، میں ماں سے کہتا ہے میں بجلی کا بل جمع کرا کے آتا ہوں اور نا رینٹ دے کے آتا ہوں، جو 6 مہینے کا کرایہ باقی ہے گھر کا، اور باقی جو چھوٹے موٹے قرضے دینے ہیں دکانوں کے میں دے کے آ رہا ہوں۔ ماں کہتی بیٹا ایک ہی رات میں کون سا اتنا بڑا گاہک مل گیا جس نے تم کو اتنے پیسے دے دیے؟ ماں زیادہ سوال مت کیا کرو، گاہک بہت اچھا تھا، ٹپ بھی دیکھے گیا ہے، باہر سے تو سواری آئی تھی۔ ماں کی بات مان لیتی ہے، پر ماں کے ذہن میں شک رہتا ہے۔ یہ جاتا ہے، سارے پیسے قرضہ اتار کے گھر آتا ہے، گھر آ کے کہتا ہے ماں تیار ہو جاؤ، آج بہنوں کے مل کے آئیں گے۔ پھر جب سے بہنوں کی شادی کی تھی نا، ان کے گھر نہیں ملنے گیا تھا، وہ سوچتا تھا خالی ہاتھ کیسے جاؤں بہنوں کے ملنے، بہنوں کے ملنے گھر جاؤں، کوئی گفٹ لے کے جاؤں، کوئی پھل فروٹ مٹھائی لے کے جاؤں۔ فرید کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے، آج بھائی کو خیال آ گیا۔ فرید کی ماں جناب گاڑی میں بیٹھتی ہے، راستے میں پھل فروٹ ٹوکری مٹھائی کی لیتی ہے، جو لیتا ہے فرید۔ فرید کی ماں کو پھر شک ہوتا ہے کہ بیٹا خیریت ہے، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ کہتا ہے ماں بس آ گیا، بیٹھو۔ اپنی بیٹی سے ملتی ہے، وہاں مٹھائی دیتے ہیں، بیٹی ماں سے ملتی ہے، بھائی سے ملتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے بہنیں۔ آخر مل ملا کے جب گھر آتے ہیں، اب فرید کے پاس تو پیسے کافی تھے، حساب لگاتا ہے، کنورٹ کرتا ہے کہ 30-40 لاکھ بن جائیں گے، سونے کا سیٹ بھی ہے۔ فرید کیا کرتا ہے کہ نا اب سوچتا ہے اپنی گاڑی لے لوں نئی والی کوئی، جب نئی کار ٹیکسی ہوگی گاڑی ہوگی نا، اس میں زیادہ کسٹمر ملیں گے، خاص طور پہ شادیوں والے سیزن بھی شروع ہو گئے شادیوں کا۔ وہ پتہ کرتا ہے گاڑی مل جاتی ہے 25 لاکھ میں، گاڑی خرید لیتا ہے۔ گاڑی خرید جب نئی گھر پہ لے کے آتا ہے تو ماں کہتی ہے فرید یہ نئی گاڑی کہاں سے آئی، کس کی گاڑی ہے؟ فرید کہتا ہے ماں میرے ایک دوست نے لے کے دی ہے، اس کو میں نے صرف تھوڑا بہت پیسے دینے ہیں، بھائی قسطیں اتار کی گاڑی میرا نام ہو جائے گی۔ فرید کی ماں شک سے دیکھتی ہے فرید کو، کہتی ہے بیٹا تمہارا ایسا کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی، ذرا مجھ کو تو ملاؤ نا۔ کہتا ہے ماں ملا دوں گا۔ اور نا اسی دن فرید کو ایک کسٹمر ملتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے جانا ہے شادی میں، ان کو بٹھاتا ہے، پیسے طے کرتا ہے، شادی ہال میں پہنچتا ہے۔ جب شادی ہال میں پہنچتا ہے وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہی خلیل صاحب جن کے پیسوں سے فرید نے گاڑی خریدی ہے، وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ شور مچا ہوا ہے، اور خلیل صاحب ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ پتہ ایسا لگتا ہے، پتہ کرنے میں معلوم پڑا کہ فرید صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، اور فرید صاحب نے وہاں پہ انہوں نے لڑکے والوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اتنی چیزیں ہم کو چاہیے ورنہ ہم اٹھ جائیں گے۔ اب خلیل صاحب ان سے کہتے ہیں مجھ کو ٹائم دے دیں 6-8 ماہ کا، میں آپ کے سارے جو فرمائشیں پوری کر دوں گا، بس رشتہ مت توڑیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ ابھی بندوبست کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ برات واپس جائے گی، ہم اٹھ جائیں گے، بار بار ایک ہی بات کریں، ہم اٹھ جائیں گے، ہم اٹھ جائیں گے۔ خلیل صاحب وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نکاح سے پہلے ہم کو پیسے دے دو گے۔ خلیل صاحب نے اپنی پگڑی اٹھا کے لڑکے والوں کے پاؤں میں رکھ دی، لڑکے کے باپ نے ٹھوکر ماری ہے اور پگڑی دور جا کے گری ہے، اور کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی ہم سے رشتہ کرنے کی، تو رشتہ کیا کیوں تھا؟ ہم نے نکاح سے پہلے تم سے کہا تھا کہ نکاح سے پہلے ساری چیزیں پوری ہونی چاہیے جو لسٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ خلیل صاحب وہاں پہ گر گئے، زمین پہ گر گئے۔ ان کی جو بیٹی تھی وہ بھاگی بھاگی آتی ہے، مارا جس کی شادی تھی، جو انتہائی خوبصورت تھی، وہ باپ کو لپٹ گئی، شور مچ گیا، ابو جی کیا ہو گیا، اور لیکن کوئی بھی اٹھانے کو آگے نہیں جا رہا۔ فرید سارے لوگوں کو چیرتا ہوا آگے جاتا ہے، خلیل صاحب کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے، لے کے بھاگتا ہے گاڑی میں۔ اس کی گاڑی میں ساتھ خلیل صاحب کا بیٹا بیٹھتا ہے، ان کی بیوی بیٹھتی ہے، اور لے کے فرید نزدیکی ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ جو نزدیکی ہسپتال تھا وہ سارے رشتے پچھتاتا رہتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کی خوشیوں کا قاتل ہوں، میں مجرم ہوں خلیل صاحب کا، مجھ کو سزا ملنی چاہیے۔ کہتا ہے میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، مجھے کیا وہ پتا تھا کہ اتنے برے حالات ہیں ان کے گھر کے چل رہے ہیں۔ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، ہسپتال میں لے کے جاتا ہے، ایڈمٹ کراتا ہے۔ خلیل صاحب کی جو بیوی ہے رشتہ داروں کو فون کرتی ہے پیسوں کے لیے، کوئی بھی حامی نہیں بھرتا۔ فرید کے کانوں میں بات پڑتی ہے تو کہتا آنٹی کسی کو فون مت کریں، میں ہوں نا، میں سارا کام دیکھ لوں گا۔ فرید کی گاڑی میں کیش رکھا تھا 2 لاکھ، 2 لاکھ لے کے آتا ہے، کاؤنٹر پہ جمع کراتا ہے کہ سب ٹریٹمنٹ کرو، کسی قسم کی کسر نہیں رہنی چاہیے، ہمارے پیشنٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
لو جی ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، کچھ دیر بعد ریلیکس ہو گئے. انہوں نے کہا 2-3 دن رکھیں گے اسپتال میں، جب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کور کر جائیں گے، ہم ان کو نا فارغ کر دیں گے. اب 3 دن خلیل ان کے سامنے نہیں آیا، ڈرتا ہوا کہ کہیں سامنے آ گیا پہچان لیا تو میں کیا جواب دوں گا. اب خلیل کی ماں پوچھتی ہے بیٹا اتنی دیر رات کو آیا کیا بات ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ ایسے میرے جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی، برات واپس چلے گی، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو میں ہسپتال لے گیا تھا. فرید کی ماں کہتی میں بھی چلوں گی. کہتا نہیں آج میں نہیں، کل چلوں گا آپ کو لے کے. لو فرید ہسپتال جب آتا ہے اس دن نا خلیل صاحب کی بیٹی جو ہمارا وہ بھی آتی ہے. ہمارا کی موٹی موٹی آنکھیں رو رو کے لال ہو رہی تھی. ہمارا کی ہاتھوں کی مہندی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی خلیل تم میری خوشیوں کا قاتل ہو. خلیل اس کو دیکھ کے شرمندہ ہوتا ہے، کتنی پیاری لڑکی ہے اور میری وجہ سے اس کی برات واپس چلی گئی. فرید اس کے سامنے نہیں آتا. وہ لڑکی جاتی ہے اپنے باپ کے سامنے نہیں آتی، چھپ چھپ کے باپ کو دیکھتی ہے اور روتے روتے واپس جب پلٹتی ہے نا تو خلیل سے ٹکرا جاتی ہے. خلیل اس کو گرتے ہوئے تھامتا ہے. جب وہ گرتے ہوئے تھامتا ہے تو اس کا سر سے دوپٹہ جب اترتا ہے تو اس کے اتنے لمبے لمبے بال، اس کے خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے فرید. فرید سوچتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی یہ امارہ ہے، اوپر میں اس کا مجرم ہوں. اس کو ہمارا کو سنبھالتا ہے، ہمارا سنبھل کے چلی جاتی ہے. فرید رات کو پھر گھر جاتا ہے. اگلے دن فرید کی ماں کے ساتھ آتی ہے. فرید کی ماں ساتھ آتی ہے، وہ لے کے جاتا ہے ہسپتال میں. جب ہسپتال میں لے کے جاتا ہے، جو خلیل صاحب کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے نجمہ. نجمہ آنٹی سے اپنی ماں کو جو ملاتا ہے تو دونوں دیکھ کے کافی دیر تک خاموش رہتی ہیں، پھر دونوں دھاڑے مار کے روتی ہیں، گلے لگتی ہیں. اب فرید کی حیرانگی میں اضافہ ہو گیا کہ یہ دونوں پہلے جانتی ہیں. اب وہ ماں بتاتی ہے فرید کی ماں کہ ہم لوگ کزنز ہیں، لیکن ہے کہ وقت نے ایسا ڈالا، اپنے چکر میں گھمایا کہ سب کچھ بھول بھال گئے. اب دونوں گپ شپ کرتی ہیں اور سارے دکھ سکھ کھولتی ہیں. وہ بتاتی ہیں تم تو فرید کو کیسے جانتے ہو؟ نجمہ آنٹی جا کے آتی ہے ہم تو نہیں جانتے فرید کو. یہ شادی والے وہاں پہ جب خلیل صاحب بے ہوش ہو گئے تو یہ اٹھایا لے کے ہسپتال آیا، سارا خرچ اس نے کیا. اب وہاں پہ فرید کی ماں پھر پریشان کہ میرے بیٹے کے پاس 2 لاکھ کہاں سے آیا جو کاؤنٹر پہ جمع کرایا. پھر شک سے دیکھتی ہے اور اس کے پاس فرید کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. فرید باہر آ جاتا ہے اور وہاں پہ تھوڑی دیر بعد فرید کی جو ماں ہے نا باہر آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا خلیل صاحب 3 دن سے بلا رہے ہیں اس لڑکے کو جس نے اس کی جان بچائی ہے، جس نے ان پہ خرچہ کیا، ہسپتال لے کے آیا. تم کیوں نہیں ملنا چاہتے ان سے؟ آؤ ملو ان سے. اب نا فرید کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے. ماں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ایک میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا. وہ کہہ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اندر آ جاؤ. وہ کھینچ کے ہاتھ اندر لے کے جاتی ہے. فرید کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب خلیل صاحب فرید کو دیکھتے ہیں اور فرید خلیل صاحب کو دیکھتا ہے تو فرید نا ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہے. خلیل صاحب کہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ بہت شرمندہ ہے. آخر یہ مجھ کو یہاں تک لے کے آیا. اس کے دل میں تھوڑی سی تو حیا شرم باقی تھی. خلیل صاحب اپنی زبان نہیں کھولتے اور یہ آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں کہ میں خاموشی بہتر ہے، تم بھی کوئی بات نہ کرو. جب وہاں سے نجمہ آنٹی اور فرید کی ماں اٹھ کے آتی ہیں، باہر جاتی ہیں تو ان کے پاؤں پڑ جاتا ہے فرید خلیل صاحب کے. ان سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں. خلیل صاحب کہتا ہے میرا دل تو کرتا ہے تمہارے منہ پہ 2-3 تھپڑ ماروں. تم کو میں نے اس دن کہا تھا تمہاری مجبوری ہے، مجھ کو بتاؤ، تمہارے پاس میرا نمبر تھا، تم نے فون کیوں بند کر دیا؟ فرید کہتا مجھ کو لالچ آ گیا تھا، ہم بہت غربت میں زندگی گزار رہے تھے، بس میں اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کی ساری جمع پونجی یہی ہے. وہ کہتا ہے تم نے بہت ظلم کیا ہے، تم نے مجھ پہ اور میری بیٹی ننھی سی جان پہ بہت ظلم کیا ہے. اس کی آنکھ میں نے کبھی آنسو نہیں آنے دیے، اور تو نے اس کا وہ حال کیا کہ میری بیٹی روتی ہے چپ نہیں کرتی. فرید شرمندہ پھر ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہے. اتنی دیر میں فرید کی ماں اور نجمہ آنٹی آ گئی. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آج ان کو ڈسچارج کر دیں گے، 3 دن ہو گئے ہیں، بہتر طبیعت ہے. اب نجمہ آنٹی کہتی ہیں بھائی آج تو ہم جائیں گے اپنی کزن کے ساتھ گھر جائیں گے، یہاں پہ جا رہیں گے. فرید ان کو لے کے گھر آتا ہے. 2 بار میں گھر لے کے آتا ہے. پہلی بار میں فریدہ کو اس کو امارہ کو بٹھاتا ہے ساتھ، اس کے بھائی کو اور اپنی ماں کو بٹھاتا ہے، گھر لے کے آتا ہے. پھر جاتا ہے خلیل صاحب کو اور ان کی بیوی کو لے کے آتا ہے. جب گھر پہ آتا ہے تو فرید کی ماں کہتی ہیں جاؤ بیٹا آج بازار سے کچھ کھانا کا سامان لے کے آؤ، ہمارا کھانا بنائے گی اپنے باپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی. آج کھا کچن ہمارا کے حوالے ہے، ہمارا سے پوچھ لو کیا کیا چاہیے. اب جو فرید ہے ہمارا کے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے اپنی
آپ ہی سے پوچھ کے آؤ کیا کیا سامان لیں، لکھ دو، ہم سامان لے آئیں گے۔ ہمارا سامان لکھ کے دیتی ہے، سامان لے کے آتے ہیں۔ جب سامان لینے جاتا ہے فرید، پیچھے سے فرید کی ماں فون کرتی ہے، بیٹا مٹھائی بھی لے آنا۔ فرید حیران، ماں مٹھائی کیا کرنی ہے؟ کہتے تو بس جتنا کام کا ہے اتنا کام کر۔ فرید مٹھائی لے کے بھی آتا ہے۔ مٹھائی لے کے جب گھر پہنچتا ہے تو وہاں پہ سب لوگ فرید کو نا لالچی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور سب لوگ فرید کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ فرید ہکا بکا حیران پریشان، آخر ہو کیا گیا سب کو؟ وہاں پہ فرید کی ماں کہتی ہے، بیٹا میں نے نا امارہ کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، تیرا رشتہ امارہ سے طے کر دیا ہے، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ فرید دل میں اتنا خوش اور شرمندہ بہت کہ خلیل صاحب کو پتہ ہونے کے باوجود کہ میں نے ان کے پیسے چوری کیے، مجھ کو اپنی بیٹی کا رشتہ ہاتھ دے دیا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا خلیل صاحب کو، خلیل صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور خاموش رہنے کو اشارہ کیا۔ سب لوگ جب مٹھائیاں کھا رہے ہیں، خوشی سے باہر آ گئے، امارہ کو مٹھائی کھلانے گئے ہیں، فرید دوبارہ ان کے پاؤں پڑ گیا۔ وہ کہتا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں۔ کہتا ہے، تم نے ہماری آنکھیں بھی کھول دی نا، مجرم تو تم ہو ہمارے بڑے، اور تم نے ہماری آنکھیں بھی کھول دی۔ جہاں پہ میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا تھا، ہر چیز ان کی ڈیمانڈ پوری کی تھی، لیکن پھر بھی ان کا منہ کھلا تھا۔ اب یہ 30-40 لاکھ کی ڈیمانڈ باقی تھی، شاید میں بیٹی وہاں بہا دیتا، میری بیٹی روز کوئی نہ کوئی فرمائش لے کے آتی، یا اسے مارتے پیٹتے، خدا نخواستہ اس کو مار دیتے، جلا دیتے۔ اس سے بہتر تھا جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ نے بہتر کیا، اللہ نے ہمارے پیسے تمہاری گاڑی میں چھوڑنے تھے، یہ سبب بنانا تھا، وسیلہ بنانا تھا۔ صحیح کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں میں بننے ہیں۔ فرید پھر بھی ان سے معافی مانگتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے معافی مت مانگنا، سمجھو کہ ہم نے اپنے ہونے والے داماد کو دیا۔ فرید بڑا خوش ہوتا ہے وہاں پہ، اور کہتا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ امارہ جیسی خوبصورت اور گھریلو لڑکی سے میری شادی ہو رہی ہے۔ تو 2-3 دن بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد بڑے ہنسی خوشی رہتے ہیں، 6-8 ماہ سکون سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا جب عطا کرتا ہے، بیٹا عطا کرنے کے بعد سال ڈیڑھ رہتا ہے اپنے ملک پاکستان میں ہی۔ پھر فرید کا جو سسر ہے اس کا ویزا بھیجتا سعودی عرب کا، فرید سعودی عرب جاتا ہے، قسمت اس کی کھل گئی وہاں سے، شاید اس کی بیوی کی قسمت میں رزق تھا، روز رزق کی فراوانی ہوگی، وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے سونا کر دے۔ اب اس نے 3-4 سال میں اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ اپنا کاروبار پاکستان میں جما لیا، اپنا گھر بنا لیا، اور بہنوں کو بھی دوبارہ سے اچھا جہیز دیا۔ پہلے تو بہنیں ایسی چلا دی تھی، ڈنگ ٹپا دیا تھا۔ تو بعض اوقات انسان کہتا ہے نا، بعض اوقات کبے کو لات پڑتی ہے، اس کا کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہ فرید کے معاملے میں اس طرح ہوا۔ فرید قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، فرید کے سسرال والے بھی بیچارے قرضئی تھے، کہاں پیسے چوری ہوئے۔ لیکن کبھی بھی نا کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ جو آپ کی محنت کی کمائی ہے نا، برکت اسی میں ہوتی ہے، کبھی بھی چوری کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں، یہ کمنٹ باکس میں آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں سوال، فرید نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرید کی نیت تو غلط نہیں تھی، پر مال تو کسی کا تھا نا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایسے پیسے مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ رائے ضرور دیجیے گا اپنے بارے میں سوچ کے، میرے بارے میں سوچ کے، شاید میں تو نہ دے سکوں، اتنا میرا ظرف نہیں ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔